السلام علیکم۔ اسی کفر کا ٹاپک ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ دنیا کی جو محبت ہے یہ اصل کفر ہے۔ ہر انسان کفر اپنے آپ میں تلاش کرے اور اپنے آپ سے کفر ہٹائے تاکہ اللہ کے قرب ملے آپ کو، تاکہ آپ کی راستہ صراط مستقیم کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ میں یہ شروع کر رہا ہوں سورہ نحل سے، 106 نمبر آیت ہے۔ من کفر باللہ، جو کوئی بھی اللہ کا کفر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جو کفر کرتا ہے، من بعد ایمان ہی، ایمان لانے کے بعد، ہر کوئی ایمان لاتا ہے لیکن بعد میں اللہ کو چھوڑ کے اپنی خواہشوں پہ چل پڑتا ہے، سوائے اس کے جس پر زبردستی کی جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں ہیں کہ بھئی جس پہ زبردستی ہو رہی ہے اس پر کچھ نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو اپنا اور اس کا دل جو ہے قلبہ مطمئن بالایمان الا من اکرہ، سوائے اس کے جس کو زبردستی گئی لیکن اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ اصل کس کا ہے؟ جو اللہ کا کفر کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، جو سینہ کھول دیتا ہے کفر کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے دروازے جب آپ نافرمانی کر لیتے ہیں تو اللہ آپ پہ سب دروازے کھولتا ہے، ہر چیز کے دروازے کھولتا ہے، پھر آپ کو پکڑتا ہے اور آپ نا امید بیٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے فوراً توبہ کر لیں، بار بار ایک ہی بات ہے، رجوع کر لیں اللہ کی طرف۔ تو جو بھی اپنا سینہ کھول دے اللہ کی نافرمانی کے لیے، روز ڈیلی ڈے ٹو ڈے باتوں میں، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان کے اوپر غصہ ہے اللہ کا، انہی کے لیے عظیم عذاب ہے۔ عذاب کی اصل میں آئیڈینٹیفیکیشن کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھ رہے نہیں اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخش دے گا۔ یہی بات خدا نے قرآن میں بار بار بیان کی ہے۔ دیکھیں دوسرے قوموں کی مثالوں سے کہ میری سنت نہیں بدلی۔ ہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو اپنے عاد قوم کو کہہ رہی ہے، تو وہ عاد قوم اس کے بھئی اللہ کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو۔ تو وہ کہنے لگے یار اجیتنا، یہ سورہ الاعراف ہے، 70 نمبر آیات ہے، قالوا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو ہمارے پاس آئے کہ ہم ایک اللہ کی غلامی کریں اور جتنے ہماری یہ کتابیں، ہمارے پیر، ہمارے امام، ہمارے بزرگ، ان کو چھوڑ دیں؟ یہی چکر ہے سارا کہ ایک خدا کی طرف نہیں آتے۔ لنعبد اللہ وحدہ ونذر، اور وہ چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا، جو ہمارے باپ دادے کر رہے ہیں، دنیا کر رہی ہے، یہ سب چھوڑ دیں۔ فاتنا، چلو یار لے آؤ پھر ہمارے اوپر، ان کنتا، لیا جو تو ہمیں وعدہ کرتا رہتا ہے کہ اللہ کا عذاب غضب ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا عذاب عظیم ہے، غضب من اللہ و عذاب عظیم، کہتا ہے لیا یا تو اپنا غضب، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو اتنا سچا ہے تو لیا عذاب۔ جواب پہ غور کریں، کالا، تو جواب دیتے ہیں قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، ارے بھائیو واقعہ ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غصہ اور پلیتی تم پر واقعہ ہے، یو آر آلریڈی عذاب میں مبتلا ہو، عذاب میں مبتلا ہے پوری دنیا، اللہ کی نافرمانی، لیکن اللہ تو قسم قسم کے عذاب دے رہے ہیں، لوگ بے خبر ہیں، غافل ہیں رب سے، اللہ واقعہ ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں لے آؤ، وہ کہتے ہیں تم ہو ہی پہلے عذاب میں، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، تم مجھ سے جھگڑتے ہو جو تم لوگوں نے خود نام رکھ لیے کہ بھائی فلاں کی پوجا کرنی ہے، فلاں کی بات ماننی ہے، فلاں کرنی ہے، اور رب نے تو انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادے جو کرتے رہے ہیں وہی تم لوگوں نے نام رکھے ہوئے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ مجھے رب نے، یہ قرآن تو ہے ہی صرف شروع اللہ رسول کا، ان سے پہلے کے لوگوں کا باتیں ہیں، ان کے ساتھ والوں کی، جو قرآن نے لکھ دیا بس، ان کے بعد کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس کے بعد تو رسول بھی بنے ہوئے ہیں، قرآن میں لا دو کوئی بھی رسول ہے بعد میں،
اور سارے خاتم النبیین کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، سارے کے سارے، پوری دنیا کہتی ہے کہ بھئی ایک رسول آئے گا، خاتم النبیین کے سارے ہی منکر ہیں، خاتم النبیین کے، اور پھر جواب دیتے نہیں عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے لیکن ان کے امتی آئیں گے. کہاں بھائی؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہی تو رسول نے دیا ہے، یہی تو اللہ کی ہدایت ہے، یہی تو صراط مستقیم ہے، یہی تو اللہ کی رسی ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. فانتظروا، انتظار کرو. رسول ان کو کہتا ہے کہ انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. اسی انتظار میں رب فرماتے فانجیناہ، وہ تو اپنا کفر نہیں چھوڑتے، اسی راستے پہ چلے آ رہے ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے میں، اس لیے اپنے آپ کو کریکٹ کریں، اپنی کریکشن کریں. forget about others. بھیڑ چال مت چلیں. بھیڑ چال چلے جائیں گے، ایک بھیڑ گرے گی، سارے کے سارے پیچھے گر رہے ہیں اس کے، دیکھ ہی نہیں رہے کوئی. فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پس میں بچاتا ہوں ان لوگوں کو جو رسول کے ساتھ ہوتے ہیں. رسول کے ساتھ بنے، مع رسول، یہ بہت بڑی بات ہے. مع رسول، ماہو، حود رسول اللہ کے ساتھ جو تھے میں نے بچا لیا. محمد الرسول اللہ والذین معہ، کون ہوں گے ان کے ساتھ؟ کون تھے، کون ہیں، کون ہوں گے؟ قد کان، ایک اور آیات ہے، میں صرف یہ ماہو کی طرف بلا رہا ہوں. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے. جب میں ابراہیم کہتا ہوں، ابراہیم ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کا صرف، ورنہ اگر میں اپنی طرف سے کہوں گا تو ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول کا نام ہم ویسے نہیں لے سکتے ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ آیات میں سنا دوں گا تمہارے لیے. تو رسول کے ساتھ ہونا ہے ہم نے، جو قرآن کہتا ہے. ہر چیز کی دلیل لاؤ کہ رسول ہمارے پاس یہی قرآن چھوڑ کے گیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، میں بچاتا ہوں ان لوگوں کو جو رسول کے ساتھ ہوتے ہیں اپنی رحمت سے، اپنی مرسی سے، اپنی بلیسنگ سے بچاتا ہوں. یہ وعدہ ہے اللہ کا. سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے میرا رب، اسی کا وعدہ ہونا والا. یہ کہا کرو، سجدے میں گر کے یہ کہا کرو، وہی ہو رہا ہے جو رب نے وعدہ کیا ہے، یہی ہو رہا ہے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو میری آیاتوں کی پرواہ نہیں کر رہے، ریجیکٹ کر رہے ہیں، ڈونٹ کیئر لیس کر رہے ہیں میری آیاتوں کے، جڑ کاٹ رہا ہوں. میں نے جڑ کاٹ دیا. ایک درخت کی جڑ کٹ جائے، مَا لَهَا مِن قرار، کوئی قرار اس کے لیے نہیں ہوتا، سکڑ جاتا ہے. خدا جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کی طرف آئیں، اپنے آپ کو بچا لیں before it is too late. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، یہ ہے ہی نہیں مومن. کون ہے مومن؟ قرآن ہی بچائے گا ہمیں باذن رب. اپنے رب اپنی اجازت سے چلے گا. ہم نے رسول کے ساتھ چلنا ہے اور رسول کے ساتھ ہونا ہے، مار رسول چلنا ہے. اس قرآن سے باہر نکل گئے شیطان کی طرف ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتا. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ نحل کی طرف واپس آ رہا ہوں. جو بھی من شرح بالکفر صدرا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو اپنا سینہ نافرمانی کے لیے کھول دے رب کا، اسی کے اوپر غضب ہے اور وہ عذاب عظیم میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ سب اس لیے ذالک، ریزن بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، استحب ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی محبت نے ان کو اندھا کر دیا، بس محبت آخرت سے زیادہ کر رہی ہے. اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا سوچ ہی نہیں ہے، اپنے انجام کا سوچ ہی نہیں ہے، کل کی فکر ہی نہیں ہے کہ بھئی میں نے مرنا ہے. مر رہے ہیں، بڑے چھوٹے ان کے سامنے مر رہے ہیں، یار دوست رشتہ دار سب، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں یار یہ مجھے نہیں آئے گا.
ان ھذا آیات ہے میرے خیال میں، ان ھذا الا خلق الاولین، آیات مجھے یاد، وما نحن بمعذبین، ایسے کچھ الفاظ ہیں، بٹ آئی ول کوٹ اٹ کہ یہ انسانوں کی پرانی عادت ہے، پہلے لوگوں کی بھی تھی کہ ہمیں عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ معاف کرے گا میں آیات غلط ہوں، لیکن ترجمہ اس کا یہی ہے، میں ریفرنس میں ڈال دوں گا۔ ہمیں یہی عادت ہے کہ ہمیں عذاب نہیں ملے گا، جبکہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ دنیا سے محبت کرتے ہیں آخرت سے زیادہ، اور اللہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر قوموں کو، اللہ اپنے نافرمانوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا، اندھیروں میں پڑا رہتا ہے، عذاب در عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، دیکھنا ہی نہیں چاہتا، سچ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، جو کر رہا ہے بس کرتا جا رہا ہے۔ آگے بڑی سخت تائید ہے اللہ کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، یہی لوگ ہیں، طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگا، وسمعہم، ان کے کان بھی بند کر دیے، وابصارہم، اور آنکھوں پہ بھی، واولئک ھم الغافلون، یہ اللہ سے ہی غافل ہے۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، وہ آخرت میں بھی خسارے والے، نہ اس میں کوئی فرقہ ہے، نہ اس میں کوئی مسلمان، سکھ، عیسائی، ہندو، مشرک، جو بھی ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کفر کون ہے؟ دنیا سے محبت کرنے والا، اپنے آپ میں ڈھونڈے کون اس آیات کے مطابق مسلم بنتا ہے؟ کفر کے پلندے ہیں پوری دنیا، اس لیے تو عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے حاکم ہم پہ بلائے جو ہمیں تا قیامت لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے کہا میں لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، میں تا قیامت ان پر ایسے ایسے لوگ کھڑا کروں گا، مبعوث کروں گا جو ان کو دردناک عذاب دیتے رہیں گے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ انصاف نہیں ہے، مجرم اور جو بیچارے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مجرم اور ملزم کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون کس نے جرم کیا اور کس پہ ظلم ہوا ہے، دونوں برابر کے حقدار ہیں، جج بھی پیسے لے سکتے، کوئی اس طرح مرضی ڈیسیجن دے دے، اسی کو تو عذاب کہتے ہیں۔ اور کیا عذاب ہوتا ہے؟ پلیز، میرا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں، سچ بیان کرنا ہے، سچ میں آئے، بس ایبسولوٹ ٹروتھ ہے یہ، جو خدا نے کہہ دیا ہے، یہ پوری دنیا یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی ہوگا، یہی ہو رہا ہے، کیونکہ جو اللہ کی نافرمانی پھنسا تو اس کو تو ویسے بھی مور ہوتی ہے، دل پہ بھی مور ہوتی ہے، ان کے کانوں پہ بھی مور ہوتی ہے، ان کے آنکھوں پہ بھی پردہ ہوتا ہے، یہ غافل ہے اللہ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ میں ٹاپک کنٹینیو رکھوں گا، ایک اور لیکچر دیتا ہوں اسی کے بارے میں، پھر دوسری طرف جائیں گے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔